قصبہ ہارون روحانی تجلی کا بھی بہت بڑا مرکز تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا اس چشمہ شاکی کی موج کو کہ وہ تو وہی نور ہے جو مجھے شیخ قمری رحمۃ اللہ علیہ نے پلایا ہے۔ ایک بات اور میں یہاں عرض کر دوں، مجھے یاد بھی آ گیا، اور یہ سیر الاقطاب کتاب میں بھی ہے۔ شیخ ابراہیم قندوزی رحمت حضرت حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی دیا تھا اور کہا تھا، اے محضوب اسے آپ کھائیے گا نہیں، جس کی امانت ہے وہ امانت تمہیں پہنچانا ہے، ہاں ہم ضرور اس وقت تمہیں اشارہ کریں گے، پھر وہ امانت اسے پہنچانا۔ پھر حضرت خواجہ شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہ ٹکڑا تل کا کھلایا، پھر کچھ دن کے بعد حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ حضور غریب نواز کے دادا مرشد کا اشارہ ہوا کہ ابراہیم وہ امانت جو ہے وہ اسی کو دیں جس کو تم نے خلی کھلائی ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حکم سے وہ روٹی کا ٹکڑا بھی حضور غریب نواز کو کھلایا تھا۔ پھر نور آپ کے دل میں چمکتا تھا، جھلکتا تھا، آپ نے دیکھا کہ یہ جو نور مجھ میں ہے وہی نور کو سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ بس پھر کیا تھا، آنکھوں سے آنکھیں ملی، 2 سے پھر 4 ہو گئی، 4 سے پھر 2 ہو گئی، 2 سے پھر 1 ہو گئی، پھر 1 ہی رہی، تو ہی تو ہی تو۔ اور فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کا مقصد اور معنی ہی یہی ہے، 2 سے 2 ملتی ہے، 4 ہوتی ہے، پھر 4 2 میں گم ہوتی ہے، پھر 2 ہی ہوتی ہے، پھر 2 ایسی مدہوش ہوتی ہے، پھر 2 سے 1 ہی رہتی ہے، اللہ اللہ۔ یہ جو میں نے بتایا اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت علم چاہیے۔ یہ سمجھنے کے لیے صرف خالی مولوی گری کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مولویت کے ساتھ ساتھ فقیری کوئی بزرگ کا سایہ اور ہاتھ ہو طریقت کا، وہی یہ بات سمجھ سکتے ہیں، ورنہ پھر وہی ہم شرک و بدعت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر ہے اللہ نے جسم کے لیے، زندگی کے لیے 3 موڑ رکھے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اسی طرح سے اللہ نے باطنی زندگی کے لیے بھی 3 موڑ رکھے ہیں، فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ۔ جب بچپن ختم ہوتا ہے تو جوانی میں آدمی قدم رکھتا ہے، جوانی میں رکھتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے تو بڑھاپے میں رکھتا ہے۔ بچپن والے کو جوانی کی بات، بلوغیت کی بات کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، کتنا بھی کچھ بھی کرو، حافظ قرآن بھی ہو گیا ہو، نماز پر جانے کی قوت رکھتا ہو، مگر بالغ نہیں ہے تو اس کو یہ کیفیت کیسے سمجھا ہی نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سے فنا فی شیخ میں آدمی گم ہو جاتا ہے، جب گم ہو جانے کے بعد ہی اسے پتہ چلتا ہے فنا فی رسول کیا ہے، اور پھر جب فنا فی رسول میں گم ہوتا ہے تو پھر اسے پتہ چل جاتا ہے فنا فی رسول کیا ہے، فنا فی اللہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عطا تھی
آپ آل رسول تھے، اللہ کے رسول کی عطا تھی آپ پر، غوث پاک ماموں آپ کے، سبحان اللہ، خواجہ عثمان ہارون جیسے پیر آپ کے. جب ایسے مرید معین الدین کا عالم یہ ہے، ہم جیسے خواجہ خواجہ عطا رسول غریب نواز کہتے ہیں، جب معین الدین مرید کا یہ عالم ہے تو مرشد خواجہ عثمان ہارون کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا، پھر شراب معرفت کا ایک جام اٹھایا اور آپ کو بسم اللہ کر کے پلایا. یہ محبت کا جام، شراب کا جام کیا تھا؟ کوئی شراب تھی؟ نہیں، محبت سے نام اس کو لیتے ہیں. جیسے جام کوثر، شراب طہور ملے گی، یہ دنیا داری کی شراب تھوڑی، پاک شراب جس کو چھوتے ہی اللہ کے جلوے نظر آنے لگے. تو شراب معرفت کا جام جیسے آپ نے پیا، جیسے پیا، شیشے قلب تو پہلے سے زنگ دور کر کے بیٹھا تھا، فوراً حجابات نظر آنے لگے، اور حجابات نظر آنے لگے، ساتوں آسمان نظر آنے لگے. شاکی دریا دل ہے خواجہ عثمان ہارون نے دیکھا کہ ہاں یہ تو دوسرا بھی برداشت کر سکے گا. آپ نے دوسرا لیا اور جام دوسرا پلایا. حضور غریب نواز نے مرشد پاک کے ہاتھ سے، خواجہ عثمان ہارون کے پاک ہاتھوں سے دوسرا جام پیا. کیا دیکھا؟ 7 زمین تحت الثری تک نظر آنے لگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر آپ نے تیسرا جام دیا، اور تیسرا جام دیا تو سارے 18 عالم نظر آنے لگے. شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارون نے فرمایا، اے بیٹے معین الدین، اب کیسا ہے، کیسا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا، مرشد پاک اور شاکی چاہیے. سبحان اللہ، مرشد پاک اور چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود حضور معین الدین چشتی، حضور غریب نواز خود جو ہے اپنے مرید ہونے کا واقعہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ قدم بوشی کی شہادت حاصل ہوئی. میں پہنچا، سر نیاز میں نے جو حکم ہوا اس طرح سے کرتا رہا. مجھے حکم ہوا پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. آپ فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز ایسی پڑھی. پھر اس کے بعد میں میرے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ کی طرف ایسے درخواست کی ایسے، اور زبان مبارک سے فرمایا، اے اللہ معین الدین کو قبول فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر آپ نے اپنے سر مبارک سے ٹوپی اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص جو جبہ جو کرتا پہنا تھا مجھے پہنایا. پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا. میں نے پڑھا. پھر مجھے فرمایا، ہمارے خاندان میں ایک دن کا مجاہدہ ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے. میں نے ایک دن مجاہدہ روزے کے ساتھ کیا. پھر میں اگلے دن حضور کی بارگاہ میں، مرشد کی بارگاہ میں آیا.
خواجہ عثمان ہارونی سرکار نے، میرے مرشد نے کہا بیٹھو، میں بیٹھ گیا۔ پھر مجھے کہا گیا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر مجھے فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ سبحان اللہ، آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نظر اٹھائے تو مجھے 7 آسمان، عرش و کرسی نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور خواجہ عثمان ہارونی میرے مرشد پاک نے کہا زمین کی طرف دیکھو۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا، جب نظر جھکائی تو 7 زمین تحت الثری تک نظر آنے لگا۔ پھر مجھے کہا گیا اب دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو۔ جب میں نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا تو حجاب عظمت کے پردے کھلتے گئے، اور پھر اب خواجہ عثمان ہارونی سرکار نے، میرے مرشد پاک نے اب فرماتے ہیں اپنے آپ سے کہا کہ آپ اپنی دونوں آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ ایک لمحہ کے بعد پھر مجھے کہا گیا آنکھیں کھول دو۔ جب میں نے کھولی تو آپ اپنی 2 انگلیوں کو کھڑے کر کے ایسے رکھی ہوئی تھی، اور کہا اب اس میں دیکھو کیا دکھتا ہے، کیا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ 18 عالم نظر آتے ہیں۔ یہ سن کر میرے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے معین الدین، بس اب تمہارا کام پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایسی جستجو تھی، رات دن تڑپ تھی، محبت تھی، اور مرشد پاک نے کہاں سے کہاں پہنچایا، مگر پھر بھی گئے نہیں، رہے۔ پھر آپ نے، مرشد پاک نے، خواجہ عثمان ہارونی سرکار نے کہا کہ صدقہ کرو۔ پھر مجھے ایک اینٹ لانے کو کہا، میں اینٹ لے کر آیا۔ آپ نے دم کیا، وہ سونے کی ہو گئی، وہ سونے کی ہو گئی، اور پھر میں نے سب کے سامنے اس کو ہدیہ کیا، اور لوگوں نے اسے قبول کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کچھ عرصے تک مرشد پاک کی خدمت میں رہا، صحبت میں رہا، قریب 20 سال تک رہا، اور 20 سال میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی غرض سے ہم سفر پر گئے اور خانہ کعبہ پہنچے۔ جب بھی خانہ کعبہ پہنچے تو خانہ کعبہ کا غلاف میرے ہاتھ میں پکڑ کر غلاف میں ہاتھ رکھوا کر یوں کہا اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہمارے خواجہ، سبحان اللہ۔ کہو نا یار، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، محبت ہے تو۔ ہمارے خواجہ معین الدین سنجری چشتی دولہا، آپ فرماتے ہیں مرشد پاک نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف کو لگایا اور یوں دعا فرمایا اور کہا اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ حاتب غیب سے آواز فرماتے ہیں میں نے سنا، لوگوں نے بھی سنا، ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی شہادت کے بعد میرے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹے معین الدین سلام کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سلام کیا بڑے ادب سے، بڑے دھیرے لہجے میں، جیسے حرف زبان سے آواز نہیں نکلتی تھی، بڑے دھیمے بڑے ادب سے جو ہے میں نے سلام عرض کیا۔ تو
روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا کتب المصائخ۔ سبحان اللہ۔ پھر مرشد پاک کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے ہم بغداد پہنچے اور مرشد پاک کی خدمت میں وہی خدمت کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا 20 سال کے بعد، 20 سال خدمت کی کیسی کیسی شان، کیسی کرامتیں ہوئی ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ والے جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں اور غوث پیا جانتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، پھر ایک مرتبہ مرشد پاک کے کہنے سے ہم اکیلے، حضور غریب نواز فرماتے ہیں، ہم اکیلے حاضر دربار ہونا چاہتے تھے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں، مگر زیارت نہ کر سکے۔ مگر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ سعادت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین، ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی، جاؤ اور تبلیغ دین کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور بزرگوں کا عشق، ان کی دیوانگی، محبت نصیب فرمائے۔ ان کی محبت حق ہے، دین حق ہے، قرآن حق ہے، ہمارے آقا حق ہے، اللہ حق ہے، اور حق کے ساتھ ہونا ہے تو حق کو سمجھنا ہے، حق پر عمل کرنا ہے، حق کے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے، کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب ہم اس کی اطاعت کریں گے تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور عشق اللہ، عشق رسول اللہ، عشق اہل بیت، عشق یار، عشق صحابہ، عشق جمیع اولیاء اللہ، عشق چشتیہ، قادریہ، شہربندیہ، نقشبندیہ، دیگر تمام پیروں کا، اولیاء کا عشق عطا فرمائے، ساتھ ساتھ میں ماں باپ کا ادب، محبت، سب کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کرامت حضور خواجہ خواجہ معین الدین چشتی ہند الولی عطائے رسول۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصیر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور